کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ عبادا، اللہ کے بندے، اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں، لو اقسم علی اللہ لا بر، اگر وہ اللہ کے بندے قسم کھا کے بیٹھ جائیں کہ یہ کام ہو کر رہے گا، اللہ رب العالمین ان کی اس بات کو پورا فرمایا کرتا ہے۔ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور چونکہ ایسے اللہ کے بندے ہماری نظروں کے سامنے آیا کرتے ہیں، اس لیے ہم ایسے بندوں سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتے ہیں۔ اور رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دیکھیے بڑی پیاری بات فرمائی رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے اگر ڈرتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کیا کرو۔ دیکھیے قرآن میں رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے اگر ڈرتے ہو تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اگر اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تو وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور کسی بزرگ کا دامن تھام لیتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے سرکار سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری کا، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے غوث العظم پیران پیر دستگیر کا، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش نہیں کرتے وہ صاحب تقوی نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، نڈر ہیں، بے باک ہیں، تقوی ان میں نہیں ہے۔ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اور وسیلہ کن کا؟ اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ کیوں بھائی، کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہاں آپ کو صرف مختصر سی ایک بات اور سناتے چلوں۔ میں نے ابھی کہا قرآن نے یہ بات، میں نے پہلے بھی اپنی بعض تقریروں میں کہی ہے، اس کو پھر دہرا دوں، مضمون ثابت ہو جائے، پھر اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ قرآن نے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، 15ویں سپارے میں سورہ کہف میں تیسرے رکوع میں رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے اصحاب کہف مشہور واقعہ، کتا ساتھ ساتھ ہو لیا، اللہ والوں کے ساتھ ساتھ کتا ہو گیا، کتا، اصحاب کہف کا کتا۔ قرآن میں رب العالمین اس کا ذکر فرما رہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا اصحاب کہف کا غار کے منہ پر، غار کے تھانے پر پیر پھیلائے ہوئے، ہاتھ پھیلائے ہوئے، جیسے کتا بیٹھتا ہے نا، ہاتھ پھیلائے ہوئے یوں بیٹھا ہوا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے اس کتے کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ کتا ان کے ساتھ ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ دیکھیے کلبہم، کلب کتے کو کہتے ہیں۔ 3 تھے اصحاب کہف، چوتھا کتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں 4 تھے اصحاب کہف، 5 تھے اصحاب کہف، 6 کتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اصحاب کہف، 8واں کتا تھا۔ امام اسماعیل حقی افندی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان، یہ روح البیان عربی زبان کی مشہور تفسیر، اور اس عربی زبان کی مشہور تفسیر میں، جو عربی زبان کی بڑی مشہور اور بڑی مستند تفسیر ہے، اس میں اس آیت شریفہ کے ترجمے میں، تفسیر میں، تشریح میں، عربی زبان میں وہ لکھتے ہیں، شیخ اسماعیل حقی افندی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ، بڑے زبردست مفسر تھے اپنے وقت کے، وہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا، جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا اصحاب کہف کا کتا بھی رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ، کیونکہ وہ اللہ کے ولیوں اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ رہا، رب العالمین اس کو، کتے کو جنت میں داخل فرمائے گا، کتے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب کتا کیسا جانور ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، اس کے گھر میں رکھنا ہی نہ جائے، قطعاً حرام۔ مگر مجبوری اگر ہے،
جنگل و بیابان میں ہے، چوروں کا ڈر ہے، چوری کا خدشہ ہے، ڈاکوؤں کا خدشہ ہے، تو ایسے موقع پر کتا تو پال سکتے ہیں، ورنہ بے ضرورت اس کا پالنا قطعاً جائز نہیں، حرام نہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آیا کرتے. یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے، ہمیں اور آپ کو. میں عرض کر رہا تھا کتا، اصحاب کہف جو ولی تھے بنی اسرائیل کے، سیدنا موسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے اقدس کے، جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا، اس زمانے کے ولی، ان کے ساتھ کتا رہا، صرف ساتھ رہا، اور غار کے دروازے پر بیٹھا رہا، پہرا دیتا رہا. نہیں سمجھیے، اللہ کے ولیوں کا خادم بن کر رہا کتا. تو حدیث کی بعض روایتوں میں مفسرین نے اپنی کتابوں میں، اور صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا کہ رب العالمین اس کتے کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس لیے کہ وہ اصحاب کہف ولیوں کے ساتھ میں رہا ہے. کیا حال ہے مسلمانوں کا، اور کیا حال ہے ان دوستوں کا، اور کیا حال ہوگا ان مومنوں کا کہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. میاں گاڑی چاہے کیسی سے کیسی خراب ہو، گاڑی چاہے کیسی سے کیسی ناکارہ ہو، لیکن جب کنیکشن اس کا کسی انجن سے جڑ جاتا ہے، ڈبے سے جڑ جاتا ہے، تو گھسٹتی ہوئی، چاہے سست رفتار سے ہی صحیح، گھسٹتی ہوئی پہنچ ہی جایا کرتی ہے. اپنے رشتے کو اللہ والوں سے جوڑو، اللہ والوں کا رشتہ جڑا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میں کہہ رہا تھا، جو حیثیت اور جو مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تمام انبیاء و مرسلین نے، تمام انبیاء و مرسلین نے، سب سے پہلے مسلمانوں کے بعد مومن، مومن کے بعد ولی، صالحین اتقیاء، اس کے بعد قطب اور ابدال اور غوث، اس کے بعد ان سے اونچے چلتے چلتے رتبے چلتے 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 آگے چلتے رہیے. انبیاء، صدیقین آتے ہیں، شہداء آتے ہیں، صالحین آتے ہیں، یہ سب کے سب رتبے آ رہے ہیں. رتبہ آتا ہے انبیاء کا، انبیاء میں بھی سب سے اونچا رتبہ ہے اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ چون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو چون محمد درمیان انبیاء اور غوث الاعظم درمیان اولیاء، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے درمیان، ایسے ہی غوث الاعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ جینا شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے درمیان میں ہے. اب غور کیجیے گا، چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیں آپ، پھر حضرت سلطان الہند غریب نواز کا بیان شروع کرتا ہوں تو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. پہلے یہ میں نے ساری جو باتیں کہیں آپ سے تمہید کے طور پر کہیں ہیں، تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اور کسی قسم کا پھر درمیان میں سد باب، کسی قسم کا فتنہ نہ ہو سکے. یہاں ایک بات اور آ جاتی ہے صاحب، لوگ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ولی تھے، کیا ثبوت ہے صاحب اس بات کا کہ حضرت پیرانی بن دستگیر غوث الاعظم ولی تھے، کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت سیدنا معین الدین چشتی سلطان الہند خواجہ غریب نواز ولی تھے؟ کوئی لکھا ہوا آیا قرآن شریف میں کہ وہ ولی تھے؟ لکھا ہوا آیا کسی حدیث شریف میں کہ یہ ولی تھے؟ بھئی واقعی نہیں لکھا ہوا آیا. ہاں صاحب بات تو صحیح کہی، اعتراض بہت صحیح کیا. جواب سن لیجیے. حدیث شریف میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، بخاری شریف کی صحیح حدیث، مشکات شریف میں متفق علیہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی. ایک جنازہ آ رہا تھا، جنازہ آ رہا تھا، غور کیجیے گا آپ کی پوزیشن کیا ہے مسلمانوں کی. جنازہ آیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھا، مسلمانوں نے بھی جنازے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ آدمی بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جنتی ہے. تھوڑی ہی دیر بعد ایک دوسرا جنازہ آیا، صحابہ نے عرض کیا، مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی بڑا خراب تھا، اچھا آدمی نہیں تھا، لوگوں کو اس کی ذات سے بڑی تکلیف پہنچی. حضور نے فرمایا جہنمی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پہلے جنازے کو ہم لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا تو آپ نے کہا جنتی ہے، دوسرے آدمی کو ہم نے کہا کہ بڑا خراب آدمی تھا تو آپ نے فرمایا یہ تو دوزخی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، اور حدیث سنیے، ما رآہ المؤمنون حسنا
فہو عند اللہ حسن. جس چیز کو مسلمان اے صحابہ، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جس چیز کو مسلمان برا سمجھے اللہ کے نزدیک بھی بری ہے. انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. تم نے سب نے مل کر کہہ دیا کہ یہ اچھا نہیں تھا، دوزخی ہو گیا، اللہ نے دوزخی بنا دیا. تم نے سب نے مل کر کہہ دیا کہ نیک تھا، اللہ رب العالمین نے تمہاری زبان پر، تمہارے کہنے پر اس کو جنتی بنا دیا، وہ جنتی ہو گیا. ما رآہ المؤمنون حسنا، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اچھی ہے. وما رآہ المؤمنون حسنا، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے اچھا سمجھ کر کریں، اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز اچھی ہو جایا کرتی ہے. ذرا غور کیجیے. اگر مسلمان متفقہ طریقے پر یہ کہہ دیں کسی کے متعلق یہ دوسری تھا، دوسری ہو جائے گا. اور حدیث شریف میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، اللہ رب العالمین میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں فرمائے گا. اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم مسلمانوں کی اکثریت کی پیروی کرو. فإنه من شد شذ في النار، اور جس نے مسلمانوں کی اکثریت کو چھوڑا رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت سے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، اب یہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنا دی. مسلمانوں کے سواد اعظم کو جس نے چھوڑا، مسلمانوں کی اکثریت کو جس نے چھوڑا، اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے. جو نئی نئی باتیں لوگوں میں ایجاد کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اچھا، تو میں نے یہ کہا کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی، اور جس چیز کو مسلمان اچھا نہ سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی نہیں ہے. اس پر چھوٹی سی ایک مثال سنیے. ایک مرتبہ کا اتفاق ہے، میں نے ذکر بھی کیا کسی جگہ کسی مقام پر. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ فلاں آدمی اللہ کے ولی ہیں؟ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں؟ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ صالحین میں سے ہیں؟ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں؟ خیر، حدیث شریف تو اپنے مقام پر موجود ہے ہی ہے. جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے، مسلمانوں نے متفقہ طریقے سے جس کے متعلق کہہ دیا. مسلمان رہتی دنیا سے کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں پیران پیر دستگیر سیدنا غوث العظم محی الدین شاہ جیلان عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ وارضا ولی کامل مرشد برحق تھے، پیران پیر تھے، دستگیر تھے. مسلمان کیونکہ کہتے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک بھی ٹھیک ہے. مسلمان کیونکہ کہتے چلے آ رہے ہیں اگر سلطان الہند ولی الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، مسلمان کیونکہ کہتے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ولی الہند تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی. تو مسلمانوں کی اکثریت نے اچھا سمجھا، ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا، نہیں مانا کرتے، سنتے ہی نہیں. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اب بھی ذرا غور کیجیے گا اس بات پر. کوئی آدمی اگر آپ سے کہے کہ کچھ نہیں، بیکار باتیں ہیں، ایک کتاب ہے، لوگ کتابوں کے اندر مجلسیں پڑھا کرتے ہیں، اس مجلس کے اندر 11ویں کا بیان پڑھتے ہیں، اس مجلس کے اندر حضرت پیران پیر دستگیر کا بیان جہاں ہوتا ہے وہاں حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ وارضا کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور کرامتیں بیان ہوتی ہیں عجیب عجیب. بھلا کیا ثبوت ہے ان کرامتوں کا؟ لوگ کہتے ہیں نا کیا ثبوت ہے ان کرامتوں کا؟ ہم تو قرآن و حدیث کی بات مانتے ہیں. بھائی قرآن و حدیث میں تو اللہ رب العالمین نے اولیاء اللہ کا رتبہ بیان ہی کر دیا. جن کے ایسے رتبے ہوں گے ان سے تو کرامتیں ظاہر ہوئیں گی. مگر تم نہیں مانتے ہو اگر، تو اب ان سے یہ پوچھو کہ اچھا صاحب اگر آپ یہ کہتے ہیں کیا ثبوت ہے کہ یہ ولی تھے؟ کیا ثبوت ہے کہ ان میں یہ کرامتیں تھیں؟ کیا دلیل ہے کہ ان کی یہ کرامت صحیح تھی؟ تو اب ان سے آپ کہیے کہ جناب والا کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کی والدہ کا آپ کے والد صاحب کے ساتھ میں نکاح ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا؟ اب ظاہر ہے اس کا جواب یہ دیں گے کہ میں نے تو نہیں دیکھا تھا. اپنے ماں باپ کے نکاح کو کسی نے خود دیکھا ہوگا؟ بھلا ظاہر ہے نہیں دیکھا ہوگا. اچھا، تو جواب اس کا یہ ملے گا کہ نہیں صاحب میں نے تو نہیں دیکھا تھا. بھئی کس نے دیکھا تھا؟ کس کے سامنے پڑھایا گیا تھا؟ تم قاضی بنے تھے خود؟ کوئی ہے موجود اس نکاح کا دیکھنے والا؟ ارے صاحب 40-50 برس ہو گئے نکاح کو ماں باپ کے ہمارے، اب کون موجود ہے دیکھنے والا؟ پھر تو بھائی کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہارا اور تمہاری اماں کا نکاح صحیح ہوا تھا؟ تو وہ لوگ ظاہر یہ کہیں گے کہ صاحب بات یہ ہے، محلے والے کہتے ہیں، شہر والے کہتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میری ماں سے فلاں کا نکاح ہوا تھا تو میں اس سے پیدا ہوا. محلے والے کہتے ہیں نا، پڑوس والے کہتے ہیں نا، سب مسلمان کہتے ہیں نا کہ فلاں کا بیٹا. کسی نے دیکھا تو نہیں کہ یہ واقعی فلاں کا بیٹا ہے نہیں ہے، لیکن کیونکہ محلے والے کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اس لیے یقین کر لیا. اس بات پر تو یقین ہے جی، اور پیران پیر دستگیر پر یقین نہیں ہے کیونکہ سارے عالم کے مسلمان کہتے ہیں.
سارے عالم کے مسلمان گواہی دیتے ہیں پیران پیر دستگیر کے شیخ العظم اور غوث العظم محی الدین گیلانی ہونے پر. سارے عالم کے مسلمان گواہی دیتے ہیں سلطان الہند ولی الہند ہونے پر. زبان خلق ہے، نقار خدا سمجھو. ہندوستان میں کسی بھی کونے میں، کسی بھی قریے میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی قصبے میں، کسی کے گھر میں چلے جاؤ، سلطان الہند غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضا کا نام لیا جا رہا ہے. ولی الہند کہا جاتا ہے، سلطان الہند کہا جاتا ہے. ہند کے بادشاہ، ہند کے تمام ولیوں کے سردار معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضا. ہندوستان سے نکل کر پاکستان میں، عرب میں، عجم میں، جہاں چاہے چلے جائیے، غوث العظم محی الدین شاہ جینا شیخ بغداد رضی اللہ عنہ وارضا کا نام دیا جاتا ہے اور غوث العظم کہا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے، جس چیز کو مسلمانوں نے کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے، جس چیز کو مسلمان کہتے چلے آئیں، جس چیز کو مسلمان کرتے چلے آئیں وہ صحیح ہے. اور جس چیز کو یہ نئے جو نکل رہے ہیں نا، جو نئی باتیں آ رہی ہیں سننے، جو نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، ان سے رب العالمین نے بچنے کو کہا ہے. اور بات وہی سچی ہے جو پہلے لوگ کرتے چلے آئے اور پہلے لوگ کرتے چلے جائیں گے. اور اگر کسی نے اس کے خلاف کیا، مسلمانوں کے رستے کے خلاف کیا، تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہم جہنم میں اس کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں، اور کتنا بڑا ٹھکانہ. تو میں نے عرض کیا کہ غوث العظم پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضا کا ایک مرید تھا. اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. لطائف اشرفی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. لطائف اشرفی یہ کتاب ہے فارسی زبان میں، کوئی تقریباً 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے. حضرت پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ وارضا کے وصال مبارک کو 800 سال کے قریب کا زمانہ ہو گیا جناب. حضرت پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضا کے زمانے مبارک کو 800 سال سے زیادہ بھی عرصہ گزر گیا. تو حضرت پیران پیر دستگیر کے حالات پر انہی کی اولاد میں مخدوم سید جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ وارضا، جن کا مزار مبارک کچھوت شریف ضلع فیض آباد یوپی میں ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کا نام رکھا ہے لطائف اشرفی. فارسی زبان میں ہے، جو حالات میں ہے حضرت پیران پیر دستگیر کے اور واقعات پر ہے ان کے مریدوں کے اور ان کے خلفاء کے. اس میں لکھتے ہیں وہ کہ حضرت پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ وارضا کا ایک دھوبی تھا جو آپ کے کپڑے وغیرہ دھویا کرتا تھا. یہ میں واقعہ آپ کہیں گے مولانا حکایتیں سنانے لگے. قرآن شریف کی آیتیں پڑھ دی، حدیث پاک سے ثبوت دے دیا، اور یہ بات بھی بتا دی آپ کو کہ ولی ہونے کا ثبوت کیا ہوتا ہے. مخلوق خدا جس کو کہتی ہے ولی ہے، بس وہ ولی ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیا. اب ذرا روایت بھی سن لیجیے، حکایت بھی سن لیجیے. مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ حضرت پیران پیر دستگیر سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ وارضا کپڑے دھویا کرتا تھا، ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا. ایک دن اتفاق ہے جیسے کہ سب کے ساتھ میں ہوا کرتا ہے، موت ہر شخص کے لیے معین. غوث العظم کے اس دھوبی کے لیے بھی موت اپنے مقام پر معین تھی. وقت معینہ پر اس کا انتقال ہوتا ہے، مر جاتا ہے. مرنے کے بعد بزرگ حضرت مخدوم سید جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کو دیکھا گیا خواب میں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد ان کو دیکھا قبر میں کہ منکر اور نکیر سوال کرنے کے لیے آئے. اور منکر اور نکیر نے سوال کیا، بتاؤ من ربک. یہ پہلا سوال کرتے ہیں منکر و نکیر، من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے. اچھا آپ یہاں ایک بات اور ہے وہ بھی سنتے چلیے. لوگ کہیں گے کہ صاحب قبر کا حال کسی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگ، قبر کا حال کیسے معلوم ہو گیا؟ جی اس میٹیریلسٹک ایج میں، اس مادیت کے دور میں، اس میٹیریلسٹک ایج میں، اس اسپوٹنک کے زمانے میں، جبکہ لائکا کتیا بیٹھ کر اسپوٹنک میں اڑتی ہے آسمانوں کی طرف، اس دور میں اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ والوں کو زمین کا حال کیسے معلوم ہو گیا تو یہ عجیب سی بات ہے. لیکن بہرحال پھر بھی زمین کا حال کیسے معلوم ہوا؟ ذرا غور کیجیے گا. یورپ والوں نے آبزرویٹریاں، لیبارٹریاں بنائی ہیں، زمین کی مٹی لے جا کر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس زمین میں تیل ہے یا نہیں ہے. جی اس کے بعد بورنگ کرتے ہیں زمین کے اندر، اس زمین کی مٹی جو اندر کی ہے نا اس پہ چپک کر آتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مٹی جو ہے اس مٹی کے اندر آئل نکل سکتا ہے یا نہیں، پیٹرول نکل سکتا ہے یا نہیں، لسانس نکل سکتا ہے یا نہیں. اور اگر وہ مٹی اس قابل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. زمین کے اندر کی مٹی یورپ والے نکال کر
معلوم کرتے ہیں کہ اس مٹی میں تیل نکل سکتا ہے یا نہیں، پیٹرول نکل سکتا ہے یا نہیں، اس مٹی میں سونا نکل سکتا ہے یا نہیں. ان کی آبزرویٹریز بتاتی ہیں ان کو کہ اس زمین کے اندر سونا ہے، اس زمین کے اندر چاندی ہے، اس زمین کے اندر لوہا ہے، اس زمین کے اندر کوئلہ ہے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا. تو یورپ والے ایسی مشین ایجاد کر سکتے ہیں کہ جس سے زمین کے اندر مٹی کا حال، مٹی کا پتہ بتا دینا کہ زمین کے اندر کوئلہ ہے، تیل ہے، پیٹرولیم ہے، دھات ہے، کیا نہیں ہے، وہ سب بتا دیتی. وہ تو ایسی مشینیں ایجاد کر لیں. اور اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو اور اپنے صالحین کو جن کی شان میں وہ بیان فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو زمین کے اندر کی خبر نہیں دے سکتا. ایک بات یہ تو ہوئی پہلی بات. دوسری بات اب قرآن شریف سے ثبوت. یہ تو تھی عقلی بات، اب قرآن شریف سے ثبوت. رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین. سلیمان نبی علیہ السلام نے کہا ہمارا ہدہد کہاں ہے بھائی. ہدہد ایک جانور ہے کھڈ بڑیا جس کو کہا جاتا ہے. یہ ہدہد جانور جو ہے یہ سلیمان نبی علیہ السلام نے اس کو تلاش کیا. کہاں گیا بھائی ہدہد کہاں ہے، کیوں تلاش کیا. ہدہد جانور کی آنکھ میں، غور کیجئے گا میں اس مسئلے کو ثابت کر رہا تھا قرآن شریف کی آیت سے. ہدہد جانور کی آنکھ میں سلیمان نبی علیہ السلام نے کیوں تلاش کیا اس کو؟ اس لیے کہ ہدہد جانور کی آنکھ میں اللہ رب العالمین نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر جب دیکھتا ہے، زمین کے اوپر کھڑے ہو کر زمین کے اندر، تو اگر اس زمین کے اندر پانی ہے تو وہ ٹھونگ مارتا ہے، اپنی چونچ کو مارتا ہے. چونچ مارنے کا معنی کیا ہے کہ زمین کے اندر پانی ہے، اور جس وقت کھودا جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. تو ہدہد جانور کو زمین کے اندر کی خبر لگ جاتی ہے. اس کی آنکھ میں رب العالمین نے اتنی قوت دی ہے کہ وہ زمین کے اندر کا پتہ چلا لیتا ہے. اور کیا آپ نے قرآن شریف سے ثابت. دوسری آیت سنیے 19واں سپارہ، وہ بھی 19ویں میں تھا، یہ بھی 19ویں میں ہے. 19واں سپارہ سورہ نمل اور دوسرا رکوع. قالت نملة يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده. سلیمان نبی علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے. جب لشکر گزرتا ہوا جا رہا تھا تو چیونٹی بولتی ہے. چیونٹی بولتی ہے. رب العالمین فرماتا ہے قرآن میں قالت نملة يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم. چیونٹی نے کہا، ملکہ نے چیونٹیوں کی کہا چیونٹیوں سے اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، سلیمان نبی علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تم کو کچل دے گا. اچھا چیونٹی نے کہا. کتنے میل کے فاصلے پر سے کہا؟ 3 میل کے فاصلے پر. غور کیجیے گا قرآن مجید و فرقان حمید سے یہ مضمون ثابت کر رہا ہوں میں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. حکایت میں ضرور بیان کر رہا ہوں لیکن حکایت دلیل کے ساتھ میں قرآن شریف کی. چیونٹی نے 3 میل پرے سے سلیمان نبی علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ لیا.